السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں جن بنیادی چیزوں پر مختصر روشنی ڈالیں گے وہ یہ ہیں کہ امیہ بن خلف نے آپ پر کتنا ظلم کیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کی کیسی حالت دیکھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن خلف کو کیا کہا۔ آذان کے الفاظ کن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خواب میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ کن حضرات کی فرمائش پر مدینہ میں دوبارہ آذان کہی؟ عاشق زلف رسول سیدنا حضرت بلال حبشی کائنات کی وہ پہلی عظیم مقدس ہستی ہیں کہ جن کو دنیا کے پہلے معظم ہونے کا اعلیٰ شرف حاصل۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام معظموں کا سردار ہے۔ آپ کے والد رباع اور والدہ حمامہ عرب کی قبیلہ کے غلام تھے۔ یہ سرزمین عرب کا وہ تاریک دور تھا جب انسان اخلاقی پستیوں کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا اور اس پر گمراہی مسلط تھی، اور اس دور جہالت میں سب مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا، جسے بنیادی انسانی حقوق ملنا تو بہت دور کی بات، سکون سے اپنی زندگی گزارنے کا بھی حق نہ تھا۔ سیدنا حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ اپنے آقا کی بکریاں چرانے پہاڑوں پر جایا کرتے تھے، اور ایک دن آپ کا گزر غار حرا کی طرف سے ہوا، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول نے اس حبشی جوان کو دیکھا، اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ سیدنا حضرت بلال حبشی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے، پھر آقائے کونین کا دلکش انداز گفتگو تو حضرت بلال کے منہ سے نکلا کہ میں آپ کی دین کو اچھا پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال تو واپس لوٹ گئے، مگر ان کا دل وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہ گیا۔ دوسرے روز پھر بکریاں لے کر وہیں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ اور پیاری پیاری باتیں سنی تو دل اور بھی بے قرار ہو گیا۔ جو سچائی آپ کے قلب پر اسلام کی صورت میں پہلے ہی ودیع کر دی تھی، وہ دینی اسلام کی صورت میں سامنے آ گئی، اور آپ نے اسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی سند حاصل فرمائی، آپ کی مرید ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس وقت سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 28 برس۔ آپ ان پہلے 7 خوش نصیبوں میں ہیں جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے کھول دیے۔ اسلام کا اولین دور تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے فی الحال رازداری سے اسلام کی تبلیغ فرما رہے، لیکن اسلام کا منفرد اور پاکیزہ رنگ زیادہ عرصہ تک کفار مکہ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ان کے بعض ساتھیوں، خاص طور پر غلام اور خواتین میں ایک تبدیلی آ گئی۔ امیہ بن خلف کو جلد ہی یہ خبر مل گئی کہ اس کا غلام بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا، اور اس کا شمار آپ کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں امیہ نے سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے۔ حرا کی یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، جو دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی۔ امیہ حضرت بلال کو تانبے کی زمین پر لٹاتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا، آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتے، مگر آپ کی زبان مبارک سے احد احد کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ امیہ آپ کو کہتا، اب بھی تو محمد کی خدا سے باز آ جا، لیکن اسلام اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شمع روشن تھی۔ آپ عاشق حبیب خدا تھے۔ دنیا کی ان ماروں سے کہاں دربار کو چھوڑتے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا کہ جس پر اگر گوشت بھی رکھ دیا جاتا تھا تو وہ بھی جل جاتا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے معبود کا انکار کرتے رہے۔ امیہ نے تیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکے کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے،
اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندے منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے، لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پھر بھی چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ آپ پر بے حد ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصہ جاری رہا۔ یار غار رسول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس عاشق صادق پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو، اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا، میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہ کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایع نشان نہیں ہے، تم عربوں کی قومی روایت کو دبا مت لگاؤ۔ امیہ نے کہا، تم اس کالے غلام کے اگر اتنے ہی ہمدرد ہو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کرا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حضرت بلال کے آزاد ہونے کی خبر ملی، آپ بہت خوش ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ وہ یار غار نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بلال کو آزاد کر چکا ہوں۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ وقت اپنے کریم آقا کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے، ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے، دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال حبشی نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کا مواخات کرایا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت ابو رواحہ کا بھائی بنایا گیا، جن سے آپ کو بہت محبت تھی۔ پھر جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی داغ پہ ڈالی گئی تو ایک سال بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے اور جسے لوگ دیکھ کر نماز کی طرف آ جائیں گے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز کے بعد پرچم بلند کر دیا جائے، کچھ نے کہا ناقوس بجایا جائے، کچھ لوگوں کی تجویز تھی کہ آگ نماز کے وقت جلائی جائے اور جسے لوگ دیکھ کر نماز کی طرف آ جائیں گے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو نماز کے لیے بلایا کرے، اس طرح لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مجھے خواب میں ایک شخص نے آذان کے الفاظ سکھائے ہیں، یہ کہہ کر انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا، انہوں نے بھی اپنا خواب بیان کر دیا۔ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ آذان دو، پھر آپ نے ان کو آذان کے کلمات سکھائے اور ان کو ہدایت فرمائی کہ دونوں کانوں میں انگلیاں دے کر آذان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینہ کی فضاؤں میں نغمِ توحید بلند ہوا اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دنیائے اسلام کے پہلے مؤذن رسول ہونے کا عظیم اعزاز ملا۔ جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہوئی تو اس کے ایک سرے پر ایک چبوترا بنا کر اس پر چھت ڈال دی گئی۔ اس جگہ رسول پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام رہنے لگے جو ہمہ وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے تھے اور علم حاصل کرتے۔ ان مقدس اصحاب کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے، عربی میں صفا چبوترے کو کہتے ہیں، اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہی اصحاب صفا میں سے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آپ شام کی جنگوں میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ بیت المقدس کی فتح میں بھی آپ شریک تھے۔ 16 ہجری میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جابیہ میں ان کا استقبال کیا۔ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرانے کی خوشی میں آپ نے وہاں آذان دی۔ بعد میں آپ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے تو لوگوں کی اصرار پر، شہزادگان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، جب آپ نے مدینہ منورہ میں آذان دی
تو عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں، ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ آپ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بے ہوش ہو کر گر گئے اور بعد میں مدینہ منورہ چھوڑ گئے اور واپس شام چلے۔ 20 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کو دمشق میں باب الصغیر کے قریب دفن کیا گیا۔ جب آپ کے وصال کی خبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ روتے روتے نڈھال ہو گئے۔ آپ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ ہمارا سردار بلال بھی ہمیں جدائی کا داغ دے گیا۔ آپ وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب یار کو دیکھا تو سب برداشت کر لیا مگر دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا ایک ذرہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی رسول کے صدقے امت مسلمہ کی بخشش فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔